سے ہیں. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے. سامعین، آپ ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں کلی کچہری. ہفتہ وار ہمارا پروگرام ہوتا ہے. ہم اس پروگرام میں مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں، مختلف اداروں سے مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان کے شعبے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اور آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے، ریڈیو کے لیے وہ شخصیت نہیں ہے، ہمارے براڈ کاسٹر ہیں اور براڈ کاسٹر رہے ہیں. اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ہی انہوں نے سینکڑوں پروگرام کیے. بہت لمبا سفر ریڈیو کے ساتھ رہا، لیکن آج وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اینڈ ہیومن رائٹس مانسیرا ہیں. اسد محمود لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کریں گے ان سے اور ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے متعلق بات کریں گے. اور جناب جو آگے آنے والا موسم ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مونسون شروع ہونے والا ہے، اس میں جو مسائل پیش آئیں گے ان پہ بھی بات کریں گے. باقی ان کے جو جتنا بھی ان کے پاس کام ہے اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی. آپ بھی اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کو میں نمبر بتا دیتا ہوں. نمبر ہے ہمارا 0992931038 اور 349. یہ ہمارے دو نمبر ہیں. اور میں بتانا بھول گیا، ہمارے ساتھ معاون انجینئر ہیں وحید الزمان اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد اون عثمان. لودھی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کتنے عرصے بعد جناب ہم ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ ریڈیو پہ تو آتے رہے ہیں لیکن میرے ساتھ میرا خیال میں یہ کوئی 20 سال کے بعد ہم بیٹھے ہوں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف ملک صاحب. ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی پوری ٹیم کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو آج ایک بڑے اہم موضوع جو ہے اس پہ بلایا، خاص کر اس موسم کے حوالے سے اور جو ابھی مونسون آ رہا ہے اس حوالے سے. کاشف ملک صاحب، ہمارا تو میرے خیال میں کوئی 10-12 سال بعد غالباً جی، ویسے آپ میرے دوسرے پروگراموں میں آتے رہے ہیں، ٹی وی کے پروگراموں میں، لیکن ریڈیو پاکستان میں ہم دونوں جو ہے نا اکٹھے بہت عرصے بعد ہوئے ہیں. آتے ہیں جی آپ کی ذمہ داریوں پہ. آپ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اینڈ ہیومن رائٹس، یہ ذمہ داریاں آپ نے کب سنبھالی؟ میں جنوری 2025 میں یہاں پہ میں نے جوائن کیا ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف اینڈ ہیومن رائٹس مانسیرا، تقریباً 5 ماہ پہلے. تو یہ جو عہدہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ عہدہ نہیں تھا. اس کو بنیادی طور پہ جو ڈسٹرکٹ کا اے سی ہوتا تھا، اے سی ہیڈ کوارٹر، اس کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی تھی. وہ ڈی ڈی ایم او ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر. 2017 میں گورنمنٹ نے یہ الگ ایک پوسٹ کریٹ کی اور اس پوسٹ کو ڈائریکٹ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہماری پی ڈی ایم ہے اس کے انڈر یہ کام کر رہی ہے، یہ پوری مینجمنٹ. لیکن اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیم لیڈر جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اور ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب. ہمارا ایک پورا کنٹیجنسی پلان ہوتا ہے ونٹر کے حوالے سے، مونسون کے حوالے سے، سمر کنٹیجنسی پلان ہوتے ہیں ہماری، فارسٹ فائرس کے حوالے سے ہماری جو ہے ہوتی ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پھر ہم یہ کہ ہمارا ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے سارے لائن ڈپارٹمنٹ اسپیشلی. جی. تو ہماری اس پہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہی ہمیں کوئی ویدر کے حوالے سے الرٹس آتے ہیں تو ہم اپنے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہائی الرٹس پہ ان کو سیٹ کرتے ہیں اور ان کو. میرے خیال ایک کالر ہمارے ساتھ آ گیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. السلام علیکم. جی، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ذرا. جی، اب آپ بات کریں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. اوکے، بہت شکریہ آپ کا. اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام سامعین سے کہ کسی ادارے کا نام آپ نہ لیں، آپ جنرل بات کریں، ہم اس پہ بات کریں. یہ سوال میرے پاس موجود تھا، آپ کو بھی انٹرپٹ کیا، معذرت چاہتا ہوں. تھوڑا سا اس طرح کیا جاتا ہے چونکہ آپ بنیادی انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پینے کا پانی ہے.
پینے کا پانی صاف بچوں کو نہیں دیا جاتا. ان کے ٹینکس جو ہیں ان کو سال یا مہینوں کے حساب سے وہ صاف نہیں کرتے, اور وہی گرم پانی جو واش روم میں استعمال ہوتا ہے وہ بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی کچھ شیلٹر جو ہے یعنی کہ اس میں کوئی سیلنگ نہیں ہے, باقی نہیں ہے, گرمی اور مانسیرا کی گرمی آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس طرح کا آپ کا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی سرپرائز وزٹ آپ لوگ کریں, چیک کریں مختلف اداروں کو, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں؟ ہم بیسیکلی یہ جو ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں اس کو ہمارے اے سی صاحبان جو ہیں وہ زیادہ چونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی چونکہ مانسیرا کا ایشو یہ یہاں پہ آج اصلاحی کھلی کچہری میں بھی رپورٹ ہوا ہے, تو میں انشاءاللہ جو بھی اسکول ہے اس کو میں دیکھ لوں گا. یہ کچھ ایسی شکایات ہیں کہ بچوں کو شیلٹر میں اس گرم موسم میں بٹھا کے پھر وہاں پہ کوئی خاطر خواہ پنکھا یا اس طرح کا بھی انتظام نہیں ہوتا, تو بچے کافی مشکلات میں ہیں. بلکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کل پرسوں مجھے ایک کال آئی, جی جی, ایون ایک پوسٹ گریجویٹ کالج سے, مانسیرا سے, جی جی جی, کہ جی ہمارے ایگزام ہو رہے ہیں اور یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ نہ بجلی ہے نہ کوئی باقی ہمارے پاس کوئی سولر سسٹم ہے جی جی, گورنمنٹ نے دیا ہو. تو آج واپڈا والوں نے بھی بجلی بند کر دی. تو اس وقت بچوں کی حالت یہ شاید وہ سارے جوان بچے ہوتے ہیں, بالکل, تو کوئی میرے خیال میں گریجویشن کے یا ماسٹر لیول کے پیپر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچے یہاں سے اٹھیں گے اور باہر اٹھ کے پھر روڈ بلاک ہوگا, پھر انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہوگا باقی. تو پھر میں نے وہ پرنسپل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ کو ویسے ہی یہ چاہیے تھا, بحیثیت ایک سربراہ ہیں آپ ادارے کے, اگر آپ ذرا پہلے لکھتے تھے تو ہم اس کو ایک اس کا اسکیجول بنا دیتے کہ جی کم از کم آپ کے ایگزام کے دوران کوئی اس طرح کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, تاکہ یہ بچوں کی جو ایگزام ہے یہ کمفرٹیبل ایک پوزیشن میں ہوں, کوئی اس میں اس دوران لوڈ شیڈنگ نہ ہو کہ پیپر جب تک. ایک سجیشن اس میں ہے کہ بھئی جو ادارہ جہاں پہ ایگزام ہو رہا ہے, اگر لوڈ شیڈنگ تو ظاہر ہے واپڈا اپنے طور پہ وہ کرتے ہیں, وہ ایک جنریٹر کا انتظام کر لیں اس وقت کے لیے جب تک پیپر اور لائٹ چاہے وہ جنریٹر پہ وہ شفٹ ہو جائیں, کیونکہ فنڈس تو ہوتے ہیں اداروں کے پاس. اصل میں ان کا یہ تھا کہ اچانک اس طرح ہوا کہ کوئی ان کے جنریٹر میں بھی ایشو تھا. میں نے یہ سوال کیا, جی جی, سولر تو وہاں پہ لگایا ہوا نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا آج جنریٹر بھی خراب ہے, تو جو وہ ہیوی جنریٹر تھا تو اس کے لیے پتہ نہیں بندہ ہم پنڈی سے منگوائیں گے. تو یہ لمبی چوڑی باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں, چونکہ پھر ہمارے ساتھ پھر لیتے کہ ایک ہمارے پاس پیسکو ہی رہ جاتی ہے یا وہ ادارہ جو ہمارے پاور سپلائی ہمیں دیتا ہے. تو تھوڑا سا یہ کوآرڈینیشن ہو تو میرے خیال میں چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ عین وقت پہ رپورٹ کریں کہ جی یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے یہ ہو تو انتظامیہ یہ ہے کہ اس میں ہم ہمارے باقاعدہ کوآرڈینیشن ہوتا ہے. ہم پیسکو والوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ان دنوں کے دوران کم از کم یہ انٹرپٹیڈ پاور سپلائی جو ہے. اوکے, اچھا آپ کا جو عہدہ ہے, آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جس طرح آپ نے بات کی, مطلب ایک کوئی مطلب آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, کوئی خدا خاصا زلزلہ آ جاتا ہے, ان پہ تو آپ لوگ کام کرتے ہیں جو بڑے سانحات ہوتے ہیں, لیکن کچھ سانحات دینی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, انڈیویجولس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, مطلب لوگ جا رہے ہیں ناران کاغان, کوئی سلائڈنگ ہو گئی, وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے کہ خدا نخواستہ کسی کے گھر کو آگ لگ گئی, وہاں پہ بھی آپ لوگ کو ریلیف دیتے ہیں یا وہ آپ کی ڈومین میں نہیں آتا؟ جی اس کا ہم نے ایک باقاعدہ طریقہ اور اس کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے, چونکہ مانسیرا بیسیکلی دا موسٹ ٹورسٹ اٹریکٹیو ایریا. آپ ہمارے پاس ناراں ویلی یا آپ کی یہ جو بوڑی کی سائڈ ہے سیرن ویلیز ہے, تو یہاں پہ آج کل تو تقریباً کوئی 1 لاکھ سے اوپر گاڑی جو ہے اس وقت گئی ہوئی ہے آپ کے ناراں سے. ہاں جی ادھر ہی ہے, اور ان لوگوں نے ظاہر ہے پھر واپس بھی آنا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ریسکیو کے ادارے ہمارے پاس ریسکیو 112 ہے, اس کو ہم نے ہائی الرٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری جو لوکل اتھارٹیز ہیں آپ کی, تو پہلے یہاں پہ ایبٹ آباد میں جس طرح گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, اب ماشاء اللہ وہاں پہ کغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی فنکشنل ہے, اس کی ساری مشینری کو ہم نے الرٹ کیا ہوا ہے. NHA کا جو روڈ ہے آپ کا, یہ خاص کر جس کو ہم کہتے ہیں MNJ روڈ, مانسیرا ناراں جلکھٹ, تو اس پہ راؤنڈ او کلاک جو ہے مشینری وہاں پہ 24/7 اویلیبل ہے. اگر لینڈ سلائڈنگ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی رپورٹ ہوتی ہے تو مشینری وہاں پہ موو کرتی ہے. اور شکر الحمدللہ کہ ان دنوں میں یہ اب مونسون چونکہ سٹارٹ بھی ہو گیا, لیکن ابھی اتنا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور گھنٹوں تک روڈ بند ہو. بہت زیادہ یہ ہوا کہ 15-20 منٹ میں اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں. ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ کے یہاں پہ یہ گاڑیوں کے کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبولینسز ہیں وہاں پہ اسٹیشنز ہیں ان کے, جس طرح ہم نے ایک اسٹیشن جو ہے یہ کوائی کے مقام پہ رکھا ہوا ہے, ایک جو ہے ہم نے کاغان میں رکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ ناراں سے آگے جو ہے ہماری جو کغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کی اپنی گاڑی ہے,
تو وہاں سے ہم شفٹ کرتے ہیں. 2 کیجویلٹیز اس طرح ہوئی ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں، اس میں پھر ہم نے جو ڈیتھس یا جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ہم شفٹ کیا ہے، اور جو اس میں زخمی تھے ان کو ہم نے پہلے تو وہاں پہ RACs ہیں ہمارے BHUs ہیں ان پہ، نہیں تو اگر مزید جو زیادہ سیریس تھے تو پھر ہم نے ان کو کنگ عبداللہ ہاسپٹل اور بھی دیے تھے اسلام آباد کی طرف. اچھا میں ایک بات عام ہمارے جو سامعین ہیں ان کو وہ علم ہے اس سے نا، ان کو نہیں پتہ. کسی کے ساتھ گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے، گھر ان کا جل جاتا ہے، ظاہر غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی ریلیف کے لیے ان کو کمپنسیشن گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، وہ بس صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، لیکن گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے. اس میں اصل میں قاسم صاحب 2 چیزیں. جی. ایک تو یہ کہ آپ قدرتی آفات کی اگر اس قانون کے تحت آتے ہیں جس کو ہم نیچرل کلیمٹی ایکٹ کہتے ہیں، اس میں جو چیزیں فعال کرتی ہیں کہ آسمانی بجلی پڑ گئی یا کسی جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اس کی وجہ سے کسی گھر منہدم ہو گئے، اسی طرح فارسٹ فائر اچانک کسی جگہ سے لگی ہے تو کسی کا گھر اس میں جل گیا، یا یہ ہے کہ کسی گھر میں بھی آگ لگنے کی کوئی وجہ پتہ نہیں. تو اس میں سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان دنوں خاص کر یہ جو ہیٹ ویو چل رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی 1-2 اپلیکیشن جو ہے نا یہ گھر جلنے کی خاص کر بہت زیادہ، لوگوں کے مویشی بھی اس میں جلے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں لوگ. اس میں سب سے پہلا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی، چونکہ وہ میں خود کرتا ہوں کہ کسی دیر کے بغیر، کسی بھی توقف کے بغیر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو NFIs دیتے ہیں جو نان فوڈ آئٹمس. نان فوڈ آئٹمس میں ہمارے پاس یہ ٹینٹس ہیں، ترپال ہیں، بستر ہیں، کمبل ہیں، اچھا کوئی کچن سیٹس ہیں، اسی طرح باقی جو ضروریات کی چیزیں ہم کرتے ہیں. باقی جہاں تک ڈیتھ کیسز میں یا جو ڈیمیجز ہیں ان کے لیے ایک کمیٹی باقاعدہ بنی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ DDMU کی کمیٹی. اس میں یہ ہم باقاعدہ چونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس پہ رپورٹنگ ہوتی ہے، پہلے تو ہمیں کاز پتہ چلتا ہے، ہم تھرو ریونیو اسٹاف وہ لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم ان لسٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس. جو ہی ہمارے پاس فنڈز اویلیبلٹی ہوتی ہے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے، ہم وہ میٹنگ رکھ کے وہ کیسز اپروو کر کے تو اس متعلقہ آدمی کو کال کر کے خود بلاتے ہیں کہ جی آئیں اپنا چیک لے کے جائیں. اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ آتا ہے جو بار بار رپورٹ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات فنڈنگ چونکہ ہماری ذرا سلو پروسیس میں ہوتی ہے، تو اس میں یہ بعض کیسز ایسے ہیں جو اس طرح بھی 5-6 مہینہ پہلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے کہ کچھ فنڈز زیادہ تو نہیں لیکن 50% فنڈز جو ہمارے پاس آ گئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو 6 مہینے سے جو پینڈنگ کیسز تھے ان کو انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ اسی منتھ میں. اچھا مانسہرہ کے حوالے سے بات کریں گے. مانسہرہ ظاہر نسبتاً گرم ہے، مانسہرہ شہر باقی تو بہت اچھا موسم ہوتا ہے، وہاں پہ ابھی مانسون سٹارٹ ہو جائے گی. اور مانسہرہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک ہی جو نالا آ رہا ہے بھوت کٹھا میرا خیال میں اس کا نام ہے شاید، اس میں مسائل ہوتے ہیں اور وہ بالکل وہاں اس پہ تجاوز ہو چکا ہے. جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی پھر آ کے بازاروں میں لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ سنتے ہیں جب بھی بارشوں کا موسم ہوتا ہے جی کہ اب اس کے بعد آپریشن ہوگا اور نالے کو واگزار کرایا جائے گا، لیکن وہ ہو نہیں پاتا. تو اس پہ کوئی پلاننگ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کہ بھائی ہم اس کو ٹھیک کریں اور جتنے تجاوزات ہیں ان کو ہٹا دیں؟ ابھی تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ 2 قسم کی انکروچمنٹ ہے، ایک پرماننٹ ہے ایک ٹیمپریری. کچھ چیزیں مارک کی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑا پلان جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ جی کہاں پہ ایک ہم اس کی مارکنگ کر کے اس پہ جائیں. لیکن جہاں تک جو پانی کے فلو میں جو چیز بھی آ رہی ہے یا اس کا نیچرل فلو ہے جو ہوتی ہے، اس میں ابھی ریسنٹلی ایک پوری ڈرائیو کی ہے فل فلیج ہماری TM نے، جو ہمارے روڈ سائڈ پہ جو ڈرینز ہیں ان کو بھی صاف کیا گیا ہے. اور یہ کٹھا جو ہے اس کو تقریباً یہ بازار یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پل کے نیچے سے آگے یہاں پہ تھوڑے سے مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہسٹوریکل دیکھیں تو اس سے کوئی ڈیمیجز ٹو لائف اور پراپرٹیز کو اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہے. ہاں جی، مطلب ماضی قریب میں زیادہ تر ہمارے لیے مسائل ہیں کہ آپ کا ایک 2 ریورز ہیں، ایک کنار اور ایک سرن. یہاں پہ مسائل یہ ہیں کہ دفعہ 144 کے نافذ ہونے کے باوجود لوگوں کو پتہ ہے، ہم بار بار ریڈیو پہ TV پہ اخبارات کے ذریعے بھی آتا ہے کہ جی آپ دریاؤں کے قریب نہ جائیں. اس کے باوجود جو لوگ ہیں، یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، لوکل کمیونٹی جب تک انوالو نہیں ہوگی تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی ہر جگہ پہ ایک پولیس والا کھڑا ہو یا انتظامیہ کا آدمی کھڑا ہو وہ کہے کہ جی یہ بچہ ادھر نہ آ رہا ہے. چونکہ آپ بالاکوٹ سے شروع ہو جائیں تو ناران تک کس پوائنٹ پہ آپ کھڑا کریں گے. تو اس میں ہم نے یہ تھوڑا کیا ہوا ہے کہ کمیونٹی کو ہم نے انوالو کیا ہے کہ یہ بچوں کو، بے شک بچے اچھے سوئمر ہوں یہ ہوں،
لیکن اس موسم میں چونکہ پانی کے بہاؤ کا پتہ نہیں چلتا کہ اچانک وہ زیادہ ہو کنہار میں تو ہاں، سوئمنگ آپ کر ہی نہیں سکتے، بالکل وہ بہت تیز ہے اور اس میں پتھر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں بالکل پاسبل ہی تو نہیں ہم اس کو انشاءاللہ روکنے کی کوشش میں ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو جتنا جس حد تک ممکن ہو ہم اس کا پرچار بھی کریں گے کہ آپ جو ٹورسٹ خاص کر جس کو پتہ نہیں ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس کو تو گناہ کے بہاؤ کا پتہ نہیں ہے، جی لوگ پھر جانتے ہیں، جی تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پلیز یہ کسی تصویر کشی کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے پانی کے اندر آپ نہ اندر جائیں۔ اچھا ایک چیز جو ہے بینگ ایک مطلب سرکاری آفیسر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پولیٹیکل لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی مانسہرہ کا پانی کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا، کبھی وہ کہتے ہیں جی اب کنہار سے میں بند بنا کے پانی لا رہے ہیں، سکی کناری کا بھی ہم سنتے ہیں، اور بھی مختلف باتیں ہمیں سرن کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی، ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے جی کہ مانسہرہ کا پانی کا مسئلہ فیڈرل گورنمنٹ اگلے چند مہینوں میں اس کو حل کر دے گی، کچھ پیپرز میں بھی ہے یا صرف زبانوں پہ یہ بات ہے؟ جی یہ میں بھی سن رہا ہوں، چونکہ بیسیکلی یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا شعبہ ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک اسکیم کوئی بڑی اپروو ہوئی ہے اس سلسلے میں، جس کا ہم سن رہے ہیں جس کی فنڈنگ بھی باقاعدہ ہو گئی، تو انشاءاللہ ہوپ فلی ویسے مانسہرہ کا بڑا برننگ ایشو ہے یہ پانی کا لوگوں کو، تو ہماری انتظامیہ بھی اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً کوئی کوآرڈینیشن جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی ہے، لوکل محکمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تو ایکچوئل پروگریس یا ایکچوئل فگرز اب وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی وہ دے سکتا ہے کہ ابھی اس پہ کیا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ تقریباً ابھی ہوپ فلی کہ اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا جلد۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی میں ریلیٹڈ ایک بات ہے جو انکروچمنٹ ہے، میں انکروچمنٹ کی بات کرتا ہوں، سڑکوں کے کناروں پہ لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا جی پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک بندے نے سڑک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے بلڈنگ بنا دی ہے، اب اس کی بلڈنگ آپ گرائیں گے جب تو اس کو پیمنٹ کریں گے، وہ تو انلیگل ہے، اس کو تو پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ مانسہرہ میں ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ، حدود سڑک کی ہے وہ، اس طرح نالوں کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں گھر، ان کے خلاف کوئی آپریشن کوئی اس طرح کی چیز؟ دیکھیں جی جب بھی اس قسم کے آپریشن ہوتے ہیں، آپ نے اقتباد میں دیکھا، میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک بڑا لینیٹ ویو ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک آدمی گورنمنٹ لینڈ پہ بیٹھ کے 50 سال وہ کمائی کر رہا ہے، بجائے آپ سے اس سے انکم بھی وہ ریکور کریں پلس اس سے ٹیکس ریکوری بھی کریں، پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ ہم صرف اس بات پہ جاتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو ڈیمالش کر لیں، ہم باقی اس سے کوئی کلیم نہیں کرتے، تو یہ لوگوں میں بھی ایک شعور ہونا چاہیے کہ جب آپ سڑک روکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ اپنی نسل کے لیے بھی یہ ایک مثال کھڑی کر رہے ہیں، آپ جب روڈ تنگ کریں گے، گلیاں تنگ کریں گے، کل آپ کی نسلیں یہاں سے گزرے گی، تو میں کبھی کبھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ سکول تو بنا دیتے ہیں اور سکول کی جگہ بھی پھر ہماری ذہنیت ایسی ہے کہ ایسی جگہ پہ دیتے ہیں جہاں ہمارے بچے کسی سڑک کے ذریعے ہمارے ساتھ آ گئے جی، السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے سر؟ جی سجاد صاحب، پانی کا ایشو ہے، بورنگ کا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اس پہ ہم بات کی ہے، پر میں پھر ابھی وضاحت کر دیتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی، جی مجھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ بتایا کہ ایک اسکیم ہے پیپرز میں، وہ اپروو ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ بنیادی انسانی حقوق پہ آتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی وائلیشن ہوتی ہے ان کے حقوق کی، جہاں بھی چلے جائیں، ہم بازاروں میں چلے جائیں، بڑے بڑے پلازوں میں چلے جائیں، ان کا جب وہ نقشہ پاس ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اسپیشل لوگوں کے لیے آپ ریمپ بنائیں گے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں بنا ہوا ہوتا، اسی طرح وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ اسپیشل سلوک نہیں ہوتا، اس سلسلے میں چونکہ آپ کی ڈومین میں آتا ہے یہ سارا کچھ، تو آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، یہ بنیادی طور پہ یہ جو اسپیشل پرسن کا ایشو ہے یہ ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کے ساتھ ڈائریکٹ چونکہ ہمارے اس میں این جی او سیکٹرز بھی انوالو ہیں جو مختلف یہ پرسن ود ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہیں، تو ہم نے یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ میری کوئی یہ 4-5 مہینوں کی ایکسرسائز میں یہ ہوا کہ ہم نے ہر ادارے میں یہ کوشش کی ہے، 2-3 کا تو رسپانس آ گیا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ ہم نے اسپیشل ہیومن رائٹس ڈسک فار پرسن ود ڈسیبلٹی جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ہم یہ انشور کروائیں گے انشاءاللہ کہ ہر ادارے میں ایک اسپیشل وہاں پہ ڈسک بنا ہو اسپیشل پرسن کے لیے۔ دوسرا یہ کیا ہے کہ کچھ ہاسپٹل میں خاص کر گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ رپورٹس تھی کہ جی جب کوئی اسپیشل پرسن جاتے ہیں تو ان کو بڑا عجیب طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے،
اس شکایت پہ پھر ہم نے وزٹ کی مختلف ہاسپٹلس کی، انکلوڈنگ ہماری جو کنگ عبداللہ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ہم نے ان کے لیے اب بدھ کا ایک دن رکھا ہے۔ بدھ کو ہر معذور آدمی جو منصرہ سے تعلق رکھے وہ وہاں پہ جائے، اس کے لیے ایک اسپیشل کارنر ہے جہاں پہ صرف ڈاکٹرز اور معذور لوگوں کو چیک کرتے ہیں، ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وداؤٹ اینی فی۔ اور مختلف ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا صرف ایک ڈاکٹر؟ کیونکہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو، ان کو تو مختلف مطلب جی جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے وہ ہوتا ہے، ریفر کر دیتے ہیں، ریفر کر دیتے ہیں اگر کسی وارڈ میں بھیجنا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز ان کے لیے الگ اویلیبل ہیں جو معذور آدمی کو چیک کرتے ہیں۔ اچھا ایک عام جو بات ہے، ابھی پچھلے دنوں پاک بھارت جو کشی کی، دو تین دن ہماری جنگ بھی رہی، اس کے لیے مختلف ادارے ہوتے ہیں، سول ڈیفینس کا ایک ادارہ ہوتا ہے، کچھ اور ادارے بھی کام کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہو، خدا نخواستہ سیلاب کا مسئلہ ہو، وہ لوگ متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ہمارا چلا اس میں ہم نے اس طرح کے ادارے نہیں دیکھے۔ مجھے بہت تھوڑا یاد ہے، اسکول کا دور تھا، 71 کی جو وار ہے، اس میں یہ تھا کہ جو وار شروع ہوئی تو اس وقت جناب جو گھر ہمارے تھے ٹین کے بنے ہوئے، چادر چھت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر مٹی لگاؤ، لائٹیں نہیں جلانی ہے، اپنے گھروں میں لوگ جاتے تھے، مساجد میں اعلان کرتے تھے، مختلف ادارے جاتے تھے۔ لیکن یہ جو جنگ ہماری ہوئی، حالانکہ آج ٹیکنالوجی تو بہت جدید ہو گئی ہے، اس میں اس طرح کے اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے۔ وہ ادارے موجود ہیں جو مطلب جن میں رضاکار کام کرتے ہیں؟ اصل میں یہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ڈپٹی کمشنر مانسر ہیں خالد اقبال، جی جی، وہ ماشاء اللہ اس معاملے کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہم نے ایک باقاعدہ وار کنٹیجنسی پلان اس پہ بنایا تھا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے کنٹیجنسی پلان لوگوں سے، عام لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے موقع سے سازش شروع کی ہے، ہم نے والنٹیئرز یہ کر دیے، ہم نے مشینری فلاں جگہ پہ موو کر دی ہے، وہاں پہ ہماری اتنی فورس کی پلیسمنٹ ہو گئی ہے، تو لوگوں میں نا ایک نفسیاتی وہ اس خوف سے بچانے کے لیے ہم نے یہ تھوڑا سا رکھا ہے کہ اس کو جنرل پبلک میں ہم وہ نہ کریں۔ ادروائز ہم نے ہر پوائنٹ پہ، ہر جگہ پہ باقاعدہ ہمارے رضاکار جو ہیں وہ بھی تیار رکھے گئے تھے، ہم نے ساری مشینری اس کے لیے تھی، چونکہ ہمارا تو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے نا جی، اسٹریٹجک اس کی پوزیشن بھی بڑی زبردست ہے مانسیرا کی، بارڈرنگ آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو ہم نے اس پہ الحمدللہ دن رات کام کیا ہے۔ اور آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ کوئی ڈرون ماؤنٹس بھی ہم نے ادھر دیکھے ہیں، وہ ہم گرا سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک فائر کر دیں کسی آبادی میں تو وہ پھر ایک خوف سا جنم لے لیتا ہے، تو اس کو بڑا ٹیکنیکلی اور بڑے طریقے سے ہماری ماشاء اللہ مسلح افواج نے ان کو پھر ٹیکل کیا، اور ایک ایسا جواب گیا ہے کہ آج تک دنیا کو یاد ہے اور ہمیشہ یاد ہے۔ وہ تو یاد رہا۔ اچھا میرے لیے یہ نئی بات ہے کہ مانسیرا میں بھی ڈرون دیکھے گئے؟ اچھا مانسیرا میں ڈرون، اچھا کیونکہ میرے نالج میں یہ بات نہیں تھی۔ اچھا نہیں، ایسے تو پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں تو آئے تھے نا سارے، تو یہ مطلب ہے خیر وہ تھا ان کا کوئی اثر نہیں رہا ہمارا جس طرح کا رسپانس رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ مجھے ایسی وہ کیا کہتے ہیں وہ اڑتے ہوئے کاغذ کے جہاز ہی نظر آئے جس طرح کا ہمارا رسپانس گیا۔ وہ تو ماشاء اللہ سے ہم یہ سنتے تھے پہلے کہ بھائی ٹیکنالوجی میں جو ہے نا، آئی ٹی میں انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے چند بچوں نے بیٹھ کے پورے انڈیا کو جام کر دیا، اور ان کی عمریں بھی 22 سے 24 سال کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اچھا اسکولوں کی طرف آتے ہیں، اسکولوں میں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، گورنمنٹ والے تو کہتے ہیں جی ہمیں کون پوچھتا ہے، بس ٹھیک ہے جو مرضی ہے کریں، وہاں پہ بچوں کے حقوق سلب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے فیسلٹیز کی بات آئی، فیسیں بہت زیادہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں جی فلاں فنڈ، لیکن یہ کہ بچوں پہ خرچ نہیں ہوتے، ان کا کوئی مانیٹرنگ کا نظام ہے؟ پھر جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں اسکول کی، کہ بھئی اسکول کے پاس پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے، اچھی لیبارٹری ہونی چاہیے، اچھی لائبریری ہونی چاہیے، کلاس روم ہوادار ہونے چاہیے، اور کلاس میں بچے 30-35 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ یہ چونکہ ہماری خیبر پختونخوا پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے اور وہ باقاعدہ مانیٹر بھی کرتے ہیں، تو ہمارا جو ڈومین ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اسٹاف وہاں پہ پورا ہے، ٹیچنگ فیسلٹیز ہیں، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جہاں تک بات ہوتی ہے، جس طرح ابھی پہلے ایک کالرس کی نے بات کی، خاص کر اس گرمیوں کے موسم میں شیلٹرز میں بچوں کو بٹھانا یا اتنی کنجسٹڈ انوائرمنٹ بٹھانا کہ وہ کو تعلیم کا پتہ ہی نہ ہو، ان کو گرمی جو ہے ذہن میں اور وہ حبس کا ماحول ہو، تو اس چیزوں سے نکالنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں جہاں پہ بھی۔ لیکن اس میں آپ کو بنیادی طور پہ جو پن پوائنٹ کروں گا، والدین بھی سن رہے ہوں گے کہ والدین کو چاہیے
کہ وہ اس کسی ایسی مینجمنٹ کا حصہ نہ بنے کہ جی جہاں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں. مثلا میں اگر دیکھتا ہوں میں اچھا ویل آف والد ہوں تو میں اپنے بچے کو اگر کیٹر کر سکتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بچے کے ساتھ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے ان کے والدین ان کو پڑھائے. تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ مسئلہ جو جنرلائز ہے، جو سب پہ لاگو ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک میڈیکل فیسلٹی ہو، کوئی لیب ہو، پلے گراؤنڈز ہوں بچوں کے لیے، باقاعدہ ایک بیٹھنے اٹھنے کا، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا ایک اچھا ماحول ہو، تو اس پہ اور فی خاص کر فی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ابھی دیکھیں فی کا ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جس کو دیکھتی ہے ہماری پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی، وہ تمام ان اسکولوں کو بھی انہوں نے سرکولیٹ کیا ہوا ہے. اگر اس سے کوئی 1 روپیہ یا 5 روپے بھی زیادہ لیتا ہے تو یہ رپورٹ کرنا چاہیے والدین. یہ سر ایک بات ہے نا، اب آپ میرے نالج میں یہ نہیں تھا کہ یہ فیسیں مقرر کی ہوئی ہیں. جو اسکول کو آپ باؤنڈ کریں نا کہ جو آپ کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے، جو آپ پہ فیسیں جمع ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اس کو ایک پینفلیکس لگا دیں، ڈسپلے کریں کہ بھئی اس کلاس کی اتنی فیس ہے، گورنمنٹ کی یہ ریٹس ہیں، اس سے زیادہ فیس وصول نہیں کی جائے گی. ان کو یہ باؤنڈ کریں وہاں بھی ہو، اور پھر اس کو مطلب مختلف اداروں کے ذریعے اس کو پبلش کیا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ پھر لیکن کرائٹیریا کیا ہے. اب میں کسی اسکول کا نام نہیں لیتا، ایک اسکول کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت بڑا نام ہے. ایک اسکول جو ہے وہ گلی محلے میں ہے. اب وہاں پہ کس طرح آپ لوگ فیس مقرر کرتے ہیں، یا جو آپ وہ اتھارٹی ہے ریگولیٹری اتھارٹی کس طرح مقرر کرتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو مقرر کردہ ریٹ ہے وہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا اس کا. یہ اصل میں ان کی اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ یہ جو اس کی ویب سائٹ ہے جی ہاں ریگولیٹری اتھارٹی کی، اس پہ بھی یہ چیزیں وقتاً فوقتاً نوٹیفکیشن ویب سائٹ تک عام آدمی کی رسائی کہاں ہے؟ آپ ہمارا جو لیول ایجوکیشن کا کیا ہے، عام لوگ تو نہیں ویب سائٹ پہ جا سکتے. باؤنڈ کر دیا جائے ادارے کو کہ بھائی آپ باہر جہاں پہ لوگ فیس جمع کرانے آتے ہیں کم از کم وہاں پہ آپ لگا دیں کہ بھئی یہ کلاس کی اتنی فیس ہے، کلاس کی. اچھا اس میں بھی بہت سے اسکولوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے سامنے تو لگی ہوتی ہے فیس، پھر اس میں وہ آپ کے ایڈیشنل بجٹ شو ہو جاتا ہے نا، کچھ چیزیں وہ مطلب ہے کسی ایک چیز کے نام پہ کسی دوسری چیز کے نام پہ مطلب ہے سامنے لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی جو اتھارٹی ان کا آڈٹ کر رہی ہوتی ہے اکاؤنٹس کا، یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ جو پراپر ریسیٹس ہے جس کے گئے وہاں سے چیزیں پھر ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں کہ یہ کدھر گیا. آپ تو خود ماشاءاللہ اس شعبے سے رہے ہیں اور چیزیں کہاں سے وہ ڈیٹیکٹ. ایک بندہ رسید لے کے آ جاتا ہے آپ کے پاس، ایک اپلیکیشن لے کے آ جاتا ہے جی کہ فلاں ادارے نے مجھ سے جو ہے یہ فیسیں وصول کی ہیں، یہ زیادہ کی ہیں، تو آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ اس کا جی فوری ایکشن تو یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو اس کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں. جو ہمارا سب ڈویژنل مجسٹریٹ ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ جا کے پہلے تو یہ ہے کہ اس فیس کو ریکور کریں، پھر اس پہ ایک رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے جو ہم پروونشل لیول پہ ود سیکٹری ہائر ایجوکیشن یا سیکٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن جو بھی ہو اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. پھر اس اسکول کے خلاف باقاعدہ ایک ایکشن پروپوز ہوتا ہے. اب یہ آگے جا کے پروونشل گورنمنٹ کی ایک اس کا ایک ڈومین ہے کہ وہ آگے اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اس اسکول کو بند ہونا چاہیے، جاری ہونا چاہیے، یا اس کے لیے مزید کیا وہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھ. اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کوشچن اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. گورنمنٹ نے منیمم ویجز جو ہے پہلے 38,000 تھے، اب غالباً 40,000 کی ہیں. یہ تو عام مطلب انسکلڈ لوگ جو ہیں، جو مزدور ہے اس کے لیے ویج ہے. جو مطلب اسکلڈ ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی تو اور زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے جتنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرس کو رکھا جاتا ہے. وہ شکایت اس لیے نہیں کرتے کہ شکایت کریں گے تو اگلے دن جاب چلی جائے گی. کوئی ایسا میکنزم آپ بنا دیں کہ بھئی ایک بندہ ٹیچر ہے اس کو کم پے کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کے پاس شکایت لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک آرڈر کریں گے اس بندے کو آپ سروس سے فارغ نہیں کریں گے جب تک ہماری تحقیقات مکمل نہیں ہوتی. آپ اس کو نہ کریں. لوگ شکایت اس لیے نہیں کرتے. بہت سارے پرائیویٹ مسائل یہی ہیں اصل میں. یہ آپ وہی آپ دیکھیں جس کو 15-20 ہزار مل رہا ہے، جی ہاں، اگر وہ متعلقہ ادارے کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو وہی آپ کی ڈیلی ویجز سے بلکہ زیادہ اس کو دے رہے ہیں جو ڈیلی ہم آپ کے سائن اس سے زیادہ بھی لیتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ میں، اگر ریکارڈ میں ظاہر ہے ہم جب دیکھتے ہیں ریکارڈ اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ریکارڈ پہ دیکھیں جی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں جب تک وہ خود رپورٹ نہیں کریں گے، جب آپ مینیج کرپشن ہوگی جب معاشرے میں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ایک شکایت کنندہ بھی جو ہے وہ بھی مافیا کا حصہ بن جائے اور وہ گلہ بھی کرے لیکن ایسے الفاظ میں کرے کہ اس کا پھر سامنے کوئی پروف نہ لا سکیں.
یا کچھ ایسی، دیکھیں پیرنٹس اور ٹیچر ایسوسیشن بھی ایک ہے. جی ہاں. اب جہاں پہ ٹیچرس کہتے ہیں ہمارے حقوق کے ادارہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے جی کوئی انکم کا ایک ذریعہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ لیگل ڈومین میں ہو تو ٹھیک ہے جی، آپ ایک قانونی طور پہ جو بھی انٹائٹلڈ فیسیں ہیں وہ آپ وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر والدین خاموش رہیں گے، وہی بات آپ نے کی کہ ایک والدین ہے وہ تو برداشت کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی غریب ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا. نہیں، تو اس کے لیے اس کا ایک حل ہے نا سر. بینگ اے ڈپٹی کمشنر آپ ایک آرڈر کر دیں کہ کسی آپ اپنے ورکنگ سٹاف کو جو ہے وہ نقد پیسے نہیں دیں گے، وہ اکاؤنٹ کھلوائے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کریں گے. تو اس میں تو اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ زیادہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں وہ بھیجیں گے تو وہ پورے بھیجیں گے، اس کا تو ریکارڈ ان کے پاس بھی ہوگا، بینک کے پاس بھی ہوگا. یہ پوری دنیا میں ایک رواج ہے. ہاں یہ اصل میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس پہ اب باقاعدہ کسی بلنگ کی یا پروونشل لیول پہ اس پہ ڈیسیژن کی ضرورت ہے، چونکہ اتنے زیادہ اسکول ہیں تو ڈپٹی کمشنر بیسیکلی لوکلی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جی اس کے آڈٹ اکاؤنٹ کو کیسے مینٹین کیا جائے. ہم تو چونکہ انتظامی امور کو دیکھتے ہیں، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی یہ بات آپ نے کی. اور اس کو جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، یہ پروونشل لیول پہ جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ان کو اس پہ ضرور ڈیسیجن لینا چاہیے، اور میں اس میں انڈورس کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اگلی بات جو ہے ہیلتھ کی طرف آ جاتے ہیں. ہیلتھ میں ہم جب جاتے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، کلینکس میں، ڈاکٹر کی فیس 1000 سے شروع ہوتی ہے اور 5000 روپے تک جاتی ہے، اور جس کی کوئی رسید وہ نہیں دیتے. پھر ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، وہ آپ کو غیر ضروری ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہیں، کوئی چیک ان کے نہیں ہے. اور وہی ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں بیٹھ رہا